السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمان نوازی کے ہوگی. وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کبھی بھی اس سے بدلنا نہ چاہیں گے، اپنی جگہ کو کبھی اس سے بدلنا نہ چاہیں گے. محترم بھائیوں، جنت کا تذکرہ اور جنت کی نعمتیں، ان کا ذکر جب ایک بندہ اسے پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور پھر بڑی خواہشات کو ترک کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کبھی آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے اتنی تکالیف برداشت کی اسلام کی خاطر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی صحرا میں دھوپ کے اندر انہیں لٹا دیا جاتا. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے کوئنوں پہ لٹا دیا جاتا. عمار بن یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ کو شہید کر دیا گیا. الغرض صحابہ پر تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات صحابہ شراب کو فی الفور چھوڑ دیتے ہیں، زنا کو فی الفور چھوڑ دیتے ہیں. یعنی صحابہ نے اپنی زندگی کو بہت جیسے حکم آیا فوراً ہی بدل لیا. اس کے پیچھے اگر وجوہات دیکھی جائے نا، ایک تو ایمان ہے نا، دوسرا اس جنت کی طلب تھی، کیونکہ وہ جنت کو پہچان چکے تھے کہ یہ جو آخرت ہے نا، اس کے اندر جو ملنے والا مقام اور گھر ہے جنت، اس جیسی چیز کوئی نہیں ہے. اگر اس کے حصول کے لیے ہمیں یہ تکلیفیں سہنی بھی پڑے اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی خواہشات کو مارنا بھی پڑے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے.
کیونکہ وہ جنت پہچان چکے تھے کہ جنت اللہ نے ہمارے لیے کیسی عظیم الشان بنائی ہے، اور اس لیے پھر انہوں نے اپنی زندگی کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزارا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارا۔ جب جنت اور جہنم کو اللہ نے بنایا نا تو جبریل امین کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جاؤ ذرا وزٹ کر کے آؤ جنت اور جہنم کا۔ جبریل امین جنت کی طرف گئے، کہا اللہ اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، جو بھی اس کے متعلق سنے گا نا وہ اس میں لازمی داخل ہوگا۔ کہا ذرا آپ جہنم کا وزٹ کر کے آؤ۔ وہ جہنم کی طرف گئے، کہا اللہ اتنے سخت عذاب اس میں، اللہ جو اس کے متعلق سنے گا اس میں تو کوئی نہیں جائے گا، بچ جائیں گے سارے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو خواہشات کے ساتھ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا اور جہنم کو خواہشات کے ساتھ گھیر دیا۔ کہا ذرا اب جا کے چکر لگا کے آؤ۔ جبریل امین نے جنت کا چکر لگائے، واپس آئے، اللہ جنت اردا گرد تو اتنی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، انسان کی فطرت کے مطابق ویسے وہ ناپسندیدہ نہیں ہے، انسانی فطرت اسے اچھا نہیں سمجھتی، وہ تو اللہ کوئی اس جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کہ اگر آپ جہنم میں جا کے اس کا وزٹ کر کے آؤ۔ جبریل امین آئے، اللہ اس کے گرد تو خواہشات کا ایسا گھیرا ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے سے رہ جائے۔ تو جب بندہ خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے نا تو جنت تب ملتی ہے۔ اور صحابہ اکرام اس جنت کے بارے میں سب کچھ جان چکے تھے کہ یہ بڑی عظیم الشان جگہ ہے اور اس کے لیے خواہشات چھوڑی جا سکتی ہے، اس کے لیے اپنا طرز زندگی بدلا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے بھی اپنی سی کوشش کی اپنی زندگیوں کو بدلنے کی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بڑی امید رکھتے ہیں اللہ یہ ہماری ناقص سی کوشش قبول فرمائے گا اور اس جنت کا ہمیں بھی وارث بنائے گا جس کے لیے صحابہ نے بڑی محنتیں کی ہیں، اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی سی نمازیں اور عبادتیں اور یہ روزے اللہ قبول فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جو سوچ رکھتا ہے نا میں اس کے مطابق ہوتا ہوں، اور ہم اپنے رب کے بارے میں یہ سوچ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہماری یہ عبادتیں قبول فرما کر اپنی رحمت کے سائے میں لے کر انشاءاللہ ہمیں بھی جنتوں کا وارث بنائے گا۔ آج کے خطبہ میں جنت کا ایک خاکہ صرف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ وہ جنت کیسی ہے جس کے لیے صحابہ نے اپنی طرز زندگی بدل دیا، خواہشات چھوڑ دی، دنیا سے ایک طرح سے لا تعلق ہو گئے، وہ جنت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور یہ جنت ان کی مہمان نوازی کے لیے ہے۔ کیسی جنت ہے؟ دنیا میں آپ نے سوچا ہوگا کہ یار آج مجھے اتنی خوشی ہے کہ شاید میں اس خوشی سے مجھے ہارٹ اٹیک نہ آ جائے، آتا نہیں۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ایسی نعمتیں، اگر جنت میں موت ہوتی جنت میں تو جنتی جنت کی نعمتیں دیکھ کر خوشی سے مر جاتے۔ اس قدر نعمتیں ہیں جنت میں۔ اذا کان یوم القیامہ اتی بالموت کالکبش الاملح، قیامت والے دن موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، فیوقف بین الجنت والنار، اسے جنتی اور جہنمیوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، فیذبح، اسے ذبح کیا جائے گا، وہم ینظرون، جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ جنتی جب موت کو ذبح ہوتے دیکھیں گے اور جنت کو دیکھیں گے نا، لو ان احدا مات فرحا لمات اہل الجنہ، اگر کوئی خوشی سے مر سکتا ہوتا تو جنتی مر جاتے۔ اور جب جہنمی دیکھیں گے یہ نظارہ اور جہنم کے عذاب دیکھیں گے، ولو ان مات احدا حزنا لمات اہل النار، اگر غم سے کوئی مر سکتا ہوتا نا قیامت والے دن تو جہنمی جہنم کے عذاب دیکھ کے مر جاتے۔ یہ جنت ایسی عظیم الشان جگہ ہے، اس کی نعمتیں ایسی عظیم الشان ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ فرماتا ہے انی اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے تیار کیا ہے وہ کچھ ما لا عین رأت، جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے متعلق سنا نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن میں جنت کی بہت سی صفات بیان ہوئی ہیں، اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ اس کے متعلق کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، یہ دل اس کے اندر اس کا وسوسہ اور خیال بھی نہیں آ سکتا میں نے کیا تیار کر رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ محترم بھائیوں، خوشی جب ملتی ہے نا تو بندہ اپنے دکھ بھول جاتا ہے، لیکن کوئی ایسی خوشی کہ جو بندے کی ساری زندگی کی ساری تکلیفیں ہی بھلا دے، شاید ہی دنیا میں بندے کو ملے۔
لیکن قیامت والے دن جنت کی نعمتیں یہ ایسی عظیم الشان ہوں گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یؤتا باشد الناس من الدنیا من اہل الجنہ. قیامت والے دن دنیا میں جو سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے والا بندہ ہوگا نا، بدحال بندہ ہوگا، اسے لایا جائے گا اور ہوگا وہ جنتی، اسے لایا جائے گا. فیصبغ صبغۃ فی الجنہ، اللہ اسے جنت میں ایک غوطہ لگوائے گا. اس سے پوچھا جائے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ہل رأیت خیرا ہل رأیت شدۃ قط، آدم کے بیٹے کبھی تو نے کوئی تنگی زندگی میں کبھی تنگی کا سامنا کیا؟ ہل مر بک بؤس قط، اے آدم کے بیٹے کبھی زندگی میں تو نے بدحالی کو دیکھا؟ وہ بندہ قسم اٹھائے گا لا واللہ یا ربی، نہیں اللہ کی قسم ہے میرے رب، حالانکہ ساری زندگی تنگیوں میں گزری ہوگی، کبھی اس نے خوشی نہیں دیکھی ہوگی دنیا میں. دنیا کا سب سے بڑا تنگ دست تکلیفوں میں اور بدحالیوں کا شکار رہنے والا بندہ یہ ہوگا. اللہ کہے گا کبھی تو نے اپنی زندگی میں بدحالی دیکھی ہو، تنگی دیکھی ہو، تکلیف کا سامنا کیا ہو، مصیبت کا سامنا کیا؟ نہیں اللہ کی قسم ہے میرے رب، میں نے اپنی زندگی میں کبھی تکلیف کا سامنا نہیں کیا، کبھی تنگی نہیں دیکھی، کبھی بدحالی کا سامنا نہیں کیا. جنت کی نعمتیں ایسی عظیم الشان ہے کہ ایک جھلک دیکھنے سے بندہ زندگی بھر کے غم اسے بھول جائیں. محترم بھائیو، جنت کی نعمتیں وہ کیسی عظیم الشان ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث بڑی عظیم الشان ہے. نبی رحمت نے فرمایا لو انما یقل ظفرا مما فی الجنہ، جنت کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک ناخن کے برابر کوئی نعمت دنیا پر ظاہر ہو جائے، ظاہر ہو جائے، لتزخرفت له ما خوافق السماوات والارض، اس ایک ناخن کے برابر نعمت کی وجہ سے یہ دنیا زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اسے ایک ناخن کے برابر نعمت کی وجہ سے چمک پڑے، روشن ہو جائے. ایسی عظیم الشان اللہ نے نعمتیں وہاں پہ تیار کر رکھی ہیں. اور یہ جنت کتنی عظیم الشان ہے، فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. یہ کوڑا دیکھا ہوگا شاید آپ نے، کوڑے کے برابر جنت کی جگہ، اور ایک روایت میں آتا ہے موضع قدم، ایک قدم کے برابر جگہ. پوری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. یہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی ہائی کلاس کالونی اللہ نے بنائی ہے آپ کے لیے. اس کی قیمت بندہ نہیں دے سکتا. ہاں اللہ رحمت سے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا. بندہ یہ کہنا میں اپنے اعمال کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی نبی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بندہ جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ کہا ولا انا، میں بھی نہیں. الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمہ، مگر میرا رب مجھے اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ گھیر لے گا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. یہ جو عمل ہم کرتے ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت کو ہم پہ واجب کرتے ہیں، اور لے جانے کا سبب رحمت ہے جنت میں. عمل سے اللہ کی رحمت واجب ہوتی ہے اور رحمت بندے کو جنت میں لے جائے گی. وگرنہ یہ روزے، یہ نمازیں اکیلی اور ان کے ساتھ اگر اللہ کی رحمت شامل نہ ہو، یہ اکیلی جنت کی قیمت نہیں ہے، جنت کے 1 انچ کی قیمت نہیں ہے. ہمارے اعمال جنت کی قیمت، جب ان کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے نا، اللہ پھر اپنی مہربانی کے ساتھ ہمارے عملوں کو قبولیت کا درجہ دے کر اپنی رحمت کو شامل حال کرتا ہے، تو جنت میں جائیں گے، وگرنہ نہیں. محترم بھائیو، یہ جو جنت ہے اس کے محلات کیسے ہیں، اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ الجنت ما بناؤها، اللہ کے رسول جنت کس چیز سے تعمیر ہوئی ہے؟ فرمایا لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذهب وملاتها المسك الاصفر وحسباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران. فرمایا جنت کی 1 اینٹ سونے کی ہے، 1 اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا تیز خوشبو والی کستوری کا ہے، اور اس کے جو سنگریزی ہیں وہ لؤلؤ اور یاقوت موتی کے ہیں، اور اسی طرح اس کی جو مٹی ہے وہ زعفران کی ہے. یہ ہے جنت جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی یہ تعمیر ہے. اور جنت میں ایک مقام ہے جسے جنت عدن کہتے ہیں، جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اس کی تو لک ہی اور ہے نا. نبی رحمت نے فرمایا اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا. اس کی 1 اینٹ سفید موتی کی، 1 اینٹ سرخ یاقوت کی، اور 1 اینٹ سبز زمرد کی ہے، اور اس کی مٹی کستوری کی ہے، گھاس زعفران کی ہے. اور اللہ نے جب اسے بنا لیا تو کہا کہ کچھ کہہ، جنت کہنے لگی، وہ جنت عدن کہنے لگی قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. تو اللہ نے کہا میری عزت کی قسم ہے میں تجھ میں کبھی کوئی بخیل داخل نہیں ہونے دوں گا. تو بہرحال جنت کی یہ تعمیر ہے، اور اس تعمیر کے اندر
جو جنت اللہ نے بنائی ہے نا، اچھا جنتیں بھی کئی ہیں، جنت کہتے ہیں باغ کو، جنت الفردوس ہے جو سب سے بلند جنت ہے اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس طرح جنت عدن ہے، اس طرح کئی اور باغات ہیں، ہر جنتی کو اللہ نا دو دو باغات دے گا، ان میں سے ایک باغ دو باغات میں سے دو باغ سونے کے ہوں گے، ان کی ہر چیز سونے کی ہوگی، دو باغ چاندی کے ہوں گے، ان کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ اور اسی طرح نبی رحمت نے فرمایا کہ جب پہلا قافلہ جنت میں جائے گا نا، اول زمرۃ ترج الجنہ، پہلا قافلہ جنتیوں کا جنت میں جائے گا، صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کے مانند چمک رہے ہوں گے۔ اب جنت کے محلات کیسے ہیں؟ ان میں گند نہیں ہوگا، اللہ نے سسٹم ایسا لگایا ہے، لا یبسقون فیہا، جنتی ان میں تھوکے گے نہیں، تھوک ہی نہیں آئے گا، ولا ینتخطون، جنتیوں کا ناک نہیں بہے گا، ولا یتغوطون، ان کو پخانا بھی نہیں آئے گا، وآنیتہم فیہا الذھب، محلات کے اندر جو برتن ہیں وہ سونے کے ہوں گے، اور اس طرح فرمایا کہ جو کنگیاں ہیں وہ سونے اور چاندی کی کنگیاں ہوں گی، اور انگیٹھیوں میں عود مہک رہی ہوگی، ورشہم، اور جنتیوں کا جو پسینہ ہوگا یہ اس میں سے تیز کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، ہمارے پسینے سے تو بو آتی ہے نا، تو جنتیوں کے پسینے سے تیز کستوری کی خوشبو آئے گی۔ ان محلات کے اندر کہیں گندگی نظر نہیں آئے گی آپ کو، ہر جگہ صاف ستھری، کہیں گندگی کا نشان نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، ان محلات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں جو خوراک مہیا کرے گا، حضرت صوبان کہتے ہیں کہ ایک یہودی اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے میرے چند سوالات ہیں، ان کے جواب دیجیے۔ کہا پوچھو۔ کہا یہ بتائیے جب زمین و آسمان اللہ بدل دے گا قیامت والے دن تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ کہا پل صراط کے قریب اندھیرے والی جگہ میں ہوں گے۔ کہا اچھا سب سے پہلے پل صراط کو کون کراس کرے گا؟ فرمایا تنگ دست مہاجرین کراس کریں گے۔ فرمایا جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تحفہ کیا پیش کرے گا؟ تو فرمایا وہ مچھلی کا جگر ہوگا جو اللہ تعالیٰ پیش کرے گا۔ فرمایا اس کے بعد کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا جنت میں چرنے والے بیل ذبح کیے جائیں گے جنتیوں کے لیے۔ کہا پانی کیا ہوگا؟ کہا پانی سلسبیل چشمے کا پانی ہوگا جو جنتیوں کو پلایا جائے گا۔ تو یہ جنتیوں کا کھانا ہوگا پہلا جنت میں۔ اور ویسے جنت میں کیا ہے؟ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت ہوگا جو تم چاہو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بٹیر ہے تو بٹیر کا گوشت، جو پرندہ تم چاہو گے نا اس کا گوشت تمہیں پیش کیا جائے گا۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ، پھل وہ ہوں گے جو تم چاہو گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمیشہ بچے رہیں گے، وہ چکر لگا رہے ہوں گے، ٹرے پکڑی ہوں گی اور اس کے اوپر پھل رکھے ہوں گے، جو تمہارا دل چاہے گا تم وہ پھل اٹھاؤ اور اسے کھاؤ۔ اور صرف یہی نہیں، وہ پھل کیسے ہوں گے؟ یہ تو ایک بچے چکر لگائیں گے نا، کچھ پھل آپ کے اوپر بھی ہوں گے، اور ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ فرمایا کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، کیا ہی کہنا ہے دائیں ہاتھ والوں کا، فی صدر مخضود، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے، وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلوں کے اندر ہوں گے، وماء مسکوب، اور بہتے ہوئے گرتے ہوئے اوپر سے آبشاروں والے پانی کے اندر ہوں گے، وفاکہۃ کثیرہ، کثرت والے پھلوں کے اندر ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، ایسے پھل جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان کو کبھی روکا جائے گا ان کو توڑنے سے، ایسے پھل ہوں گے کبھی رکاوٹ بھی نہیں آئے گی کہ نہیں بھائی تم نے بڑے کھا لی ہیں اب بس کر دو، نہیں، لا مقطوعۃ، کبھی ختم نہ ہونے والے، ولا ممنوعہ، کبھی ان سے روکا بھی نہیں جائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا وفواکہ مما یشتہون، بے شک جنتیوں کے لیے وہ پھل ہوں گے جو یہ چاہیں گے۔ دنیا میں بڑے پھل ہوتے ہیں، ہم بعض اوقات ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، دل کرتا ہے کھائیں، کبھی بعض اوقات جیب اجازت نہیں دیتی، کبھی وہ ہمارے علاقے میں نہیں پائے جاتے اور ہم ان کو کھانے پر دسترس حاصل نہیں کر پاتے۔ جنت میں جو پھل آپ چاہو گے، جو کھانا آپ چاہو گے، اللہ تعالیٰ وہ کھانا وہ پھل اس وقت مہیا کرے گا۔ اور یہاں پہ پھر ایک اور دلچسپ بات ہے، کوئی اچھا کھانا مل جائے نا تو بندہ زیادہ کھا لے تو بد ہضمی ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ جنت میں یہ بھی نہیں، جتنا دل چاہتا ہے کھاؤ، آپ کا پیٹ نہیں بڑھے گا، حدیث میں آتا ہے نبی رحمت نے فرمایا پیٹ نہیں بڑھے گا، اور ہوگا کہ ان کا ہاضمہ کیا ہوگا، وہ کھائیں گے اس کے ساتھ ایک پسینہ آئے گا اور ایک ڈکار آئے گا، ساتھ ہی وہ سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، کوئی قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہے، بیت الخلاء میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کا کھانا ہوگا جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تیار کیا۔ اور یہاں پہ بعض بات یہ ہوتا ہے کھانا بڑا عمدہ پڑا ہوتا ہے، پیٹ میں گنجائش ختم ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے یار دل تو کر رہا ہے، یہ چھوڑنے والی چیزیں نہیں ہیں،
نبی رحمت نے فرمایا جنت میں بندے کو 100 بندوں کے کھانے کی طاقت دی جائے گی، 100 بندوں کے کھانے کی، وہ دل جی بھر کے کھائے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب پیٹ بھر گیا تو ساتھ ہی ہاضمہ بھی ہو گیا، مزید کھانا چاہیے تو مزید کھا لے، یعنی وہاں پہ رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پابند کیا ہے نبی رحمت کی زبانی کہ مومن ایک حصہ کھانا کھائے، ایک حصہ پانی پیے، ایک حصہ ہوا کے نہیں چھوڑے۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ہینڈ دیا، ٹھیک ہے دنیا میں تم نے میری مانی، اب جنت میں جو تم چاہو ویسا ہوگا۔ محترم بھائیو، اب جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایک چیز تیار کی ہے، وہ ہے جنتی عورتیں اور حوریں۔ دنیا میں ہماری بیویاں ہیں نا، بعض اوقات ان کے ساتھ ہماری لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، قیامت والے دن یہ جنت میں بھی ہماری بیویاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، ہم ان کو دوبارہ پیدا کریں گے، نئے سرے سے پیدا کرنا۔ فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو کنواریاں بنا دیں گے، عربا اترابا، یہ خامدوں کے لیے محبوب ہو جائیں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ خامد ان کی طرف دیکھے تو کوفت میں مبتلا ہو جائے، نہیں، یہ خامدوں کی پیاریاں بن جائیں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ تو ہوں گی دنیا کی عورتیں جنہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر کے بالکل پکیزہ کر دے گا۔ اس کے ساتھ جنتی عورتیں ہوں گی۔ جنتی عورتیں کیسی ہوں گی؟ فرمایا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی۔ يُرَامُ خُصُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، اس کی پنڈلی کا گدا اس کے گوشت کے اندر سے حسن کی وجہ سے نظر آ رہا ہوگا، اتنی خوبصورت ہوں گی۔ بس بعض اوقات بندہ سوچتا ہے یار یہ کیسا ہوگا، ہڈی نظر آ رہا ہے، اس کے اندر گودا نظر آ رہا ہے، تو کیسی لگیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ مثالیں بیان کی ہیں۔ آپ نا سمندر کے اندر نا گلاس، غالباً گلاس فش سے کہتے ہیں، وہ آپ سرچ کر لیجیے گا نیٹ سے، وہ مچھلی میں نے خود دیکھی ہے، تو وہ بالکل شیشہ ہوتی ہے، اس کے آر پر نظر آتا ہے، بیچ میں کانٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور دماغ کے قریب ہلکا سا خون کا لوتھڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ دنیا میں موجود ہے، اس کے آر پر نظر آتا ہے، تو یہ وہ بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا تک نظر آ رہا ہوگا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر لباس نہیں ہوگا، اور میں 70 جوڑے جنتی عورت پہنے گی، 70 جوڑے، اور 70 جوڑوں کے بعد بھی اس کا یہ گودا نظر آ رہا ہوگا۔ اور وہاں پہ جو ماحول ہوگا نا، وہ ایسا ہوگا کہ جنتی عورتیں گھر سے باہر نہیں جائیں گی۔ یہاں تو آج کل عورت کی آزادی کے حوالے سے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، مرد کے برابر ہم نے چلنا ہے، جنتی عورتیں گھروں سے باہر نہیں جائیں گی۔ وہ حور مقصورات فی الخیام، وہ ایسی حوریں ہوں گی جو خیموں میں روکی ہوئی ہوں گی، خیموں کے اندر باہر نہیں نکلیں گی، خیموں کے اندر روکی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ جنتی عورتیں ہیں۔ پھر جنت میں حوریں ہیں، وہ بھی جنتی عورتیں ہی آپ کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو صفات بیان کی ہیں نا، وہ بڑی عمدہ ہیں، اور وہ اگر وہ کسی صفت کوئی عورت دنیا میں اپنا لے، وہ عورت بھی جنتی عورت ہے دنیا میں، وہ عورت پکی جنتی ہے جو جنتی عورتوں کی صفات اپنا لے۔ وہ کیا ہے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس میں ایسی نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں ہوں گی جنہیں کسی انسان اور جن نے چھوا نہیں ہوگا۔ یہ صفت ہے کہ نیچی نگاہ والی، اپنے خاوند سے نگاہ کو برابر نہ کرنے والی، نگاہ کو فرما برداری کے تحت تابع داری والی نگاہ رکھنے والی عورت اگر دنیا میں بھی ہے نا، اپنے خاوند کے آگے نظریں نہیں اٹھاتی، اپنے خاوند سے کراس ٹاک نہیں کرتی، اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے، وہ دنیا میں بھی جنتی عورت ہے۔ یہ جنتی عورتوں کی صفت ہے کہ وہ نگاہ نیچی رکھنے والی ہوں گی اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہوں گی۔ اور دنیا کے اندر جو عورت اپنے خاوند کی فرما بردار ہے، اپنی عزت کی محافظ ہے، عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اللہ کی قسم وہ جنتی ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ جنتی عورتوں کو لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان نے ان کو چھوا نہیں ہوگا اور نہ جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کأمثال اللؤلؤ، ایک جگہ آتا ہے کہ گویا کہ کأنہن بيض مكنون، حوروں کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ اتنی نرم و نازک ہوں گی۔ جو انڈا ہوتا ہے نا، انڈے کے چھلکے کے نیچے ایک جھلی ہوتی ہے پتلی سی، اور میں گویا کہ وہ انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی کی میں نے اتنی نرم و نازک ہوں گی وہ حوریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی۔ محترم بھائیوں، یہ جو جنت ہے اس حوالے سے ایک اور بات جاننے والی ہے کہ یہ کس قدر بڑی ہے۔ ایسا بندہ سوچ ہی سکتا ہے کہ اتنے مسلمان ہیں، سبھی اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اربوں میں مسلمان ہیں اس وقت، اور 1400 سال کے حضرت آدم سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، اور بڑے مسلمان اللہ کو ماننے والے ہیں، تو جنت کتنی کو بڑی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم رہ جائیں؟ جنت کی وسعت، جنت کس قدر بڑی اللہ نے بنائی ہے، چند ایک باتیں اس حوالے سے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حوالے سے فرمایا کہ فی الجنت 100 درجہ، اللہ نے جنت میں 100 درجے بنائے ہیں. ما بین درجتین 100 عام، 2 درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے نا وہ 100 سال کا فاصلہ ہے. 2 درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 100 سال کا ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ما بین درجتین کما بین السماوات والارض، 2 درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اور کتنے درجے؟ 100 درجے. اور کن کے لیے؟ صرف مجاہدین کے لیے. باقی مومنوں کے لیے درجے الگ ہیں، مجاہدین کے لیے صرف 100 درجے ہیں جن کے اندر اتنا فاصلہ اور اتنی فاصلے پہ وہ درجے ہیں. اور محترم بھائیوں، جنت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور میں دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اور پھر یہ زمین و آسمان کے برابر جو چوڑائی ہے، اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں جب سب جنتی چلے جائیں گے نا تو اس وقت جنت میں ابھی باقی جگہ ہوگی، جنت فل نہیں ہوگی ساری، ابھی جنت میں باقی جگہ ہوگی. اللہ جنت کو پورا کرنے کے لیے، بھرنے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کر کے جنت میں بھیجے گا. یہ اتنی بڑی جنت ہے. تو جب اللہ نے اتنی بڑی جنت ہمارے لیے بنائی ہے تو ہمیں کھلے دل سے اللہ سے جنت مانگنی چاہیے نا، ٹینشن لیے بغیر، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کیے ہوئے کرتے ہوئے. اس جنت کی وسعت کے بارے میں ایک حدیث بڑی عظیم الشان ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جہنم میں سب سے آخر میں نکلے گا، جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا. اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جہنم سے نکلے گا تو کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا، کبھی جہنم اسے تھپیڑے مارے گی. جب وہ اس جہنم کی آگ سے نجات پا چکا ہوگا کہے گا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھ پر ایسا انعام کیا ہے جو پہلوں اور پچھلوں پر کسی پر انعام نہیں کیا. اتنی خطرناک آگ سے تو نے مجھے نجات دے دی. اتنی دیر میں نا اللہ اس کے سامنے ایک درخت بلند کر دیں گے. وہ درخت، اس کے نیچے پانی بھی بہہ رہا ہوگا، سایہ بھی اس کا اچھا ہوگا. وہ کہے گا جنتی اللہ آگ سے تو نے مجھے نجات دے دی ہے، اب ذرا اس درخت کے نیچے بھی کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر لوں اور اس کا پانی پی لوں. اللہ کہے گا آدم کے بیٹے تجھے میں کر تو دوں لیکن تو پھر مجھ سے کچھ اور بھی مانگے گا. تو وہ بندہ کہے گا اللہ میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ بھی اسے معذور سمجھے گا کہ یہ ایک ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس پر یہ صبر نہیں کر سکتا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے چلا جا اس درخت کے نیچے. وہ چلا جائے گا، اس کا سایہ حاصل کرے گا، پانی پیے گا. اللہ اتنی دیر میں ایک اور درخت اس کے آگے تھوڑے سے فاصلے پر اور کھڑا کر دے گا جو پہلے درخت سے زیادہ سائے والا اور زیادہ اچھا ہوگا. جنتی وہ آدمی کہے گا اللہ اس درخت کے نیچے کر دے تاکہ میں اس کا پانی پی لوں، اس کا سایہ حاصل کر لوں. اللہ کہے گا آدم کے بیٹے تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مزید سوال نہیں کرے گا. آدم کا بیٹا کہے گا اللہ بس یہ پورا کر دے، میں پکا وعدہ کرتا ہوں آئندہ کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ بھی اسے معذور سمجھے گا کہ یہ ایک ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس پر صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہے. اللہ سے اس درخت کے نیچے کر دے گا. اللہ اتنے میں ایک اور درخت بلند کرے گا جو جنت کے قریب ہوگا اور وہ پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت اور اچھا ہوگا. پھر وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے کر دے. اللہ کہے گا آدم کے بیٹے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو کچھ اور نہیں مانگے گا. تو پھر اللہ بس یہ سوال پورا کر دے اور کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے میں تجھے کر تو دیتا ہوں لیکن وعدہ ہے تیرا کہ آئندہ کچھ نہیں مانگ. اللہ کچھ نہیں مانگوں گا. چلیں ٹھیک ہے. اللہ اسے اس درخت کے نیچے کر دے گا. جیسے ہی وہ اس درخت کے قریب ہوگا نا اسے جنتیوں کی آوازیں آنے لگیں گی. تو وہ ساتھ اللہ سے کہے گا اللہ اب جنت میں ہی داخل کر دے. تو اللہ کہے گا آدم کے بیٹے تیرے میرے درمیان سوالات کا سلسلہ کب منقطع ہوگا اور تو کب یہ سوالات کرنا بند کرے گا؟ اچھا جنت میں جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جا جنت میں جا. دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا کی مثل تیرے لیے مملکت جنت میں تجھے دی. یہ آخری جنتی ہے. وہ جنتی نہ حیران، وہ آدمی جو ہوگا جہنم سے نکلا ہوگا اپنے اعمال کی سزا بھگت کے، وہ اللہ سے کہے گا اللہ انت تسخر وانت رب العالمین. اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو رب العالمین ہے، تو تیرے شان کے لائق نہیں تو مذاق کرے. اللہ تو مذاق کرتا ہے مجھ سے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود یہ حدیث بیان کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے تو ہنس پڑے. تو اپنے شاگردوں سے کہنے لگے پوچھو تو صحیح ہنسا کیوں ہوں؟ شاگردوں نے پوچھا کیوں ہنسے ہو؟ کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حدیث بیان کی تو آپ بھی مسکرا پڑے یہاں پر پہنچے. تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ کہا جب وہ بندہ کہے گا نا اللہ تو مذاق کرتا ہے مجھ سے تو اللہ بھی اس بات پہ ہنس پڑے گا. تو اللہ کے رسول اس لیے ہنسے. عبداللہ بن مسعود کی ہی دوسری روایت میں مزید وضاحت ہے اس حوالے سے. اللہ جب اس جنتی سے کہے گا نا جا جنتی جنت میں چلا جا
وہ کہے گا، وہ جائے گا اذهب، اللہ کہے گا اذهب فادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ جائے گا تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، سارے لوگ چلے گئے، میں آخری جنتی ہوں، جنت تو بھری ہوئی، میری جگہ ہی کوئی نہیں. واپس آئے گا، اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے. اللہ کہے گا اذهب فادخل الجنہ، جاؤ جنت میں، جاؤ جا کے داخل ہو. وہ پھر تھوڑا سا جائے گا، پھر اس کے دل میں خیال آئے گا جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں. واپس آئے گا، اللہ جنت بھری ہوئی ہے. اذهب فادخل الجنہ، وہ بندے جا جنت میں داخل ہو جا. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، تیرے لیے اس دنیا اور اس جیسی 10 دنیا کے برابر میں تجھے جگہ دیتا ہوں جنت میں. یہ کون ہے جی؟ آخری جنتی. جنت اتنی وسعت والی ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا باغ نہیں ہے جو اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے. یہ بڑی عظیم الشان جگہ ہے، اتنی وسعت والی جگہ ہے. اس کے اندر جو ایک خیمہ ہوگا نا، ایک خیمہ 60 میل اس خیمے کا جو ہوگا وہ فاصلہ 60 میل اندر سے ہوگا وہ، اور اس خیمے کے ہر کونے میں آپ کے لیے اللہ نے ایک فیملی کا اہتمام کیا ہوگا. اور یہاں پر جنت کا تذکرہ اور حوض کوثر کا تذکرہ نہ ہو تو یہ بھی زیادتی ہے. حوض کوثر، وہ حوض جو جنت کے ایک نہر کوثر سے نکلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب معراج کی تو میں نے وہ حوض کوثر دیکھا اور وہ نہر دیکھی. وہ نہر ایسی تھی کہ اس کے کناروں پر موتیوں کے گنبد تھے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. اور نبی رحمت سے پوچھا گیا کہ وسئل عن ارضی، اللہ کے رسول اس کی لمبائی کیا ہے؟ 4 کنارے ہیں حوض کوثر کے. اور میں ایک کنارہ من مقامی الی عمان، میرے اس جگہ سے عمان تک تقریباً 1000 کلومیٹر کا ایک کنارہ ہے، اور اس کے 4 کنارے ہیں. کتنے ہیں؟ 4 کنارے، ایک کنارہ 1000 کلومیٹر کا. فرمایا اللہ کے رسول اس کا مشروب کیسا ہے؟ فرمایا اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے. واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. من وردہ، جو اس پر ایک دفعہ آئے گا نا، فشرب منہ، ایک دفعہ اس کو پی لے گا، لم یظمأ بعدہ ابدا. یہ اس دن کی بات ہے جب لوگ شدید پیاس کے عالم میں ہوں گے اور سورج سوانیزی کی بلندی پہ ہوگا اور لوگوں کو شدید پیاس سے وہ بدحال ہوں گے. جو ایک دفعہ اس حوض سے پی لے گا، لم یظمأ بعدہ ابدا، اسے بعد میں کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. اور اس حوض کوثر پہ اللہ کے رسول خود جام بھر بھر کے اپنی امتیوں کو پلا رہے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں تمہیں غیر مسلموں کو اپنے حوض سے اس طرح سے الگ کر دوں گا جیسے اونٹوں کا مالک اپنے اونٹوں سے غیر اونٹوں کو الگ کر دیتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ ہاں میں پہچان لوں گا تمہیں، تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، تمہارے اعضائے وضو سے پہچان لوں گا، باقی امتوں کو میں الگ کر دوں گا، تمہیں حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. محترم بھائیوں، جنت کے حوالے سے آخری 2 حدیثیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ساری نعمتیں لے لیں گے نا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے اے میرے جنتیوں کچھ مزید چاہتے ہو؟ حل رضیتم، راضی ہو گئے ہو؟ دنیا کی تکلیفیں بھول کر مجھ پر راضی ہو گئے ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، آپ نے ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی کو نہیں دیا. کہا ایو شیء افضل ذلک، کیا تمہیں میں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ جنتی حیران ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ کیا اس جنت سے بہتر بھی کچھ ہے؟ ہاں ہے. کیا آج کے بعد میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، فلا اسخط بعدہ ابدا، میں آئندہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. پھر اس کے بعد اللہ دوبارہ پوچھے گا جنتیوں سے اے جنتیوں اتریدون شیئا نزیدکم، کیا کچھ مزید چاہتے ہو کہ تمہیں مزید بھی دوں؟ گھر میں مہمان ہے تو میزبان کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ پوچھے گا، اللہ چونکہ میزبان ہوگا وہاں پہ. اللہ کہے گا جنتیوں کچھ مزید چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا وتدخلنا الجنہ وتنجینا من النار، اللہ ہمیں کیا چاہیے؟ تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، جنت میں داخل کر دیے، جہنم سے نجات دے دی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ کہے گا ایک چیز ہے، فیکشف الحجاب، اللہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے گا. فما اعطوا شیئا احب الیہ من النظر الی ربہم عز وجل، جنتیوں کو اس سے زیادہ محبوب چیز عطا نہیں کی ہوگی جتنی وہ محبوب چیز اللہ کا دیدار ہوگا. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے بندہ 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہے یا سورج کو بغیر بادلوں کے دیکھتا ہے. بالکل صاف صاف بندہ اللہ کو دیکھے گا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. اگر جنت ایسی ہے تو اس جنت کے لیے خواہشات کو چھوڑنا، بھوکے رہنا، راتوں کو جاگنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ کوئی بڑا سودا نہیں ہے کہ یہ مطلب ہم اگر یہ کر لیں تو یقیناً جنت اس کے بدلے میں ہمیں حاصل ہو جائے. تو یہ ایک بڑا نفع مند سودا ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے.
اللہ تعالی ہمارے رمضان کو قبول فرما کر اس کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس کا باسی بنائے. وما علیہ الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امتی جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر جو جانے سے انکار کر دے. صحابہ نے کہا قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسی جنت اور اس میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی، میری بات کو مانا، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی تو تحقیق اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یہ رمضان کا آخری دن ہے. آج ہمیں کچھ گناہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. اگر جنت ایسی عظیم الشان ہے تو ہمیں اس جنت کے لیے کچھ تو چھوڑنا چاہیے نا. کچھ گناہ چھوڑ دیجیے. مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ بہت سے احباب نے رمضان کے آغاز میں داڑھی کٹوانا چھوڑ دیا ہوگا کہ رمضان جب کل عید ہوگی تو وہ کٹوا دیں گے، یا آج رات ہی ممکن کٹا دیں. اگر آپ نے چھوڑ دیا ہے تو چھوڑے رکھو. رمضان شروع ہوا تو آپ نے کئی لوگوں نے فلمیں ڈرامے چھوڑ دیے، اگر چھوڑے ہیں تو چھوڑے رکھو. جنت کے لیے ان خواہشات کو چھوڑنا اور دنیا کی دلچسپیاں چھوڑنا یہ